فاتحہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم۔ افضل الذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ ام ابیہا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ رحمت للعالمین کا اپنی رحمت کے حوالے سے امت کے نام پیغام کہ فاطمۃ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہیں۔ ظاہراً کلام تو بہت مختصر ہے، لیکن اسی اختصار میں فضائل کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہیں۔ حقیقتاً تو اس میں ایجاز پایا جاتا ہے، لیکن اسی ایجاز میں بہت سارے اعجازات چھپے ہوئے ہیں۔ اس کی معنوی خوبصورتی اس کے لفظی جمال کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے، اور رسول گرامی کا یہ قول، یہ ارشاد، اس کے الفاظ کے اندر چھپے ہوئے نورانی اور لطیف معانی کے جو مفاہیم ہیں اس کی حقیقت کو آشکار کر رہے ہیں۔ کیونکہ رسول کا کوئی بھی قول خواہشات نفسانی کی بنا پر نہیں ہوتا ہے۔ رسول کا کوئی بھی قول احساسات کی بنا پر نہیں ہوتا ہے۔ رسول کی کوئی بھی بات مروت و رواداری کی بنا پر نہیں ہوتی ہے۔ رسول کی کوئی بھی بات کسی بھی ضرورت کے تحت نہیں ہوتی ہے، بلکہ رسول جو بھی کلام کرتا ہے وہ وحی الہی کے حصار میں کرتا ہے۔ رسول جو بھی بات کہتا ہے وما ینطق عن الہویٰ کے حصار میں کہتا ہے۔ اگر ہم اس قاعدہ کلیہ کو مد نظر رکھیں تو ہمارے سامنے کائنات کی بہت ساری حقیقتیں آشکار ہو جائیں گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اب جب کہ رسول کوئی بھی بات محبت میں نہیں کہتا مگر یہ کہ وہ رضا الہی میں ہوتی ہے۔ رسول کوئی بھی کلام نہیں کرتا مگر یہ کہ اس میں وحی الہی ہوتی ہے۔ رسول کسی بھی چیز کا اظہار نہیں کرتا مگر یہ کہ جب تک وحی نازل نہ ہو جائے۔ یعنی رسول اگر محبت کسی سے ظاہر کر رہے ہیں تو وحی کے انتظار کے بعد کر رہے ہیں۔ رسول کسی سے غضب ظاہر کر رہے ہیں تو وحی کے اشارے کے بعد کر رہے ہیں۔ اب رسول اگر کسی کو ام الفتنہ کہہ رہے ہیں تو وحی کے بعد کہہ رہے ہیں۔ رسول کسی کو ام ابیہا کہہ رہے ہیں تو وہ اللہ کے ارشاد کے بعد کہہ رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ توجہ کی آپ نے؟ یعنی جو بھی کلام رسول کا، مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ، مسلسل خطبہ کو سن رہے ہیں آپ، ایام فاطمی چل رہے ہیں اور آج اختتام پر ہیں۔ مجھ سے بہترین خطبہ و ذاکرین کو سنا آپ نے۔ رسول کا یہ قول کہ فاطمۃ ام ابیہا اپنے آپ میں ایک عجیب کیفیت رکھتا ہے۔ انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی کہ کے کیا معنی ہیں اور کیوں رسول نے فاطمۃ ام ابیہا کہا۔ انشاءاللہ جہاں تک کوشش ہو سکے گی بیان کیا جائے گا۔
رسول یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ابنتی امی، کہ میری بیٹی میری ماں ہے۔ رسول یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ فاطمہ والدۃ والدہا، لیکن رسول نے کیا کہا؟ فاطمۃ ام ابیہا۔ اگر ابنتی امی کہتے تو اس کلام میں ابہام رہ جاتا، شبہہ رہ جاتا، اور رسول کیونکہ سب سے فصیح اور سب سے بلیغ انسان ہیں، اور فصیح و بلیغ انسان کبھی بھی کوئی ایسا کلام نہیں کرتا ہے جس کے اندر کوئی ابہام رہ جائے یا کوئی شبہہ رہ جائے۔ اگر ابنتی امی کہتے تو کچھ لوگ جنہوں نے رسول کی 4 بیٹیاں پیدا کر دی ہیں، وہ کسی بھی بیٹی کی طرف اس قول کو منسوب کر دیتے، اور جو فضیلت شہزادی کی ہے اس فضیلت کو ادھر منتقل کر دیتے۔ لہذا، اور یہ بھی ایک فصاحت میں سے کہ جب کسی کی افضلیت کو آشکار کرنا ہوتا ہے تو عام طور سے اس کے نام کو ظاہر کیا جاتا ہے، نام کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ اس کی فضیلت آشکار رہے، لوگوں کے درمیان ابہام اور شبہ نہ رہے۔ اب کیونکہ یہ حدیث مشتمل ہے 3 کلمات پر، فاطمہ، ام و ابیہا، اب کیونکہ اس کی شروعات بابرکت اور پاکیزہ نام سے ہوئی ہے، یہ وہ نام ہے کہ اگر اس کے ذریعے سے دعائیں مانگی جائیں تو دعائیں مستجاب ہو جایا کرتی ہیں، اگر اس نام کا وسیلہ دیا جائے تو بلائیں مرتفع ہو جاتی ہیں، بلائیں پلٹ جاتی ہیں۔ کیا نام ہے یہ وہ نام ہے کہ جس کو خداوند عالم نے اپنے نام سے مشتق کیا۔ کیا ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کے نام بھی خداوند عالم نے اپنے اسماء سے مشتق کیا۔ روایات پڑھتے رہتے ہیں آپ، کیا ہے روایات میں کہ میں نے پنجتن کے نام کو اپنے اسماء گرامی سے مشتق کیا۔ اے محمد، میں نے آپ کا نام محمد رکھا کیونکہ میں محمود ہوں۔ اے علی، میں نے آپ کا نام علی رکھا کیونکہ میں علی ہوں۔ میں نے فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا کیونکہ میں فاطر ہوں۔ میں نے حسن کا نام حسن رکھا کیونکہ میں احسان ہوں۔ میں نے حسین کا نام حسین رکھا کیونکہ میں محسن ہوں۔ اتنی بابرکت ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کے نام بھی خداوند عالم کے نام سے مشتق ہیں اور جن کا وجود بھی خداوند عالم کے وجود سے مشتق ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اتنی بابرکت ذات فاطمہ ام ابیہا۔ اب اگر اس کی تشریح دیکھی جائے تو علماء نے الگ الگ تشریحات اس کی ہیں۔ یہ ذوات مقدسہ وہ ہیں جن کے وسیلے سے کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی بلا باقی نہیں رہتی ہے۔ کون ہے فاطمہ؟ فاطمہ یعنی اپنے کریم باپ کی کریمہ بیٹی، فاطمہ یعنی اپنے عظیم باپ کی عظیمہ بیٹی، فاطمہ یعنی اپنے شریف باپ کی شریفہ بیٹی، فاطمہ اپنے عالم باپ کی عالمہ بیٹی، فاطمہ اپنے معلم باپ کی معلمہ بیٹی، فاطمہ اپنے سخی باپ کی سخیہ بیٹی، فاطمہ اپنے سخی باپ کی سخیہ بیٹی، فاطمہ سید کائنات کی سیدہ کائنات بیٹی۔ پوری تاریخ انسانیت میں باپ اور بیٹی کے درمیان کہیں بھی یہ امتزاج تناسب نہیں دیکھا گیا سوائے 2 بیٹیوں اور 2 باپوں کے درمیان۔ ایک کو ام ابیہا کہا جاتا ہے، دوسرے کو زین اب کہا جاتا ہے، ایک کو فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے، دوسری کو ثانی زہرا کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پوری تاریخ انسانیت میں باپ اور بیٹی کے درمیان کہیں بھی یہ تناسب نہیں۔ ایک نے اپنا کردار اتنا بلند کیا کہ اس کے باپ کو ام ابیہا کہنا پڑا، دوسری نے اپنے آپ کو ایسا کردار بنایا کہ اس کے باپ نے اس کو زین اب کہا۔ ام کے لغت میں 2 معنی استعمال ہوتے ہیں۔ کسی چیز کی اصل اور مرکزیت کو بھی کہا جاتا ہے، اور جو عام طور سے ہم جانتے ہیں کہ ماں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور عام طور سے مرکزیت کے لیے جب استعمال کیا جاتا ہے تو آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل کتاب اور مرکزیت کتاب کس کو حاصل ہے؟ سورہ فاتحہ کو۔
ام القری مکہ معظمہ کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَا حَوْلَهَا، تاکہ تم ام قری کو دیکھو اور ام قری کے اطراف میں جتنی زمینیں ہیں ان کو دیکھو۔ ام الراس، ام القوم، ام قبیلہ، یعنی یہ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ اصل جو ہوتا ہے اس کے لیے، کہ ام القوم یعنی اصل قبیلہ جو ہوتا ہے اس کے لیے ام القوم کہا جاتا ہے۔ ام الطرق یعنی تمام راستے جہاں پر آ کر ملتے ہیں اسے ام الطرق کہا جاتا ہے۔ تمام زمینوں کا مرکز اسے ام القری کہا جاتا ہے۔ حدیث میں ارشاد بھی ہوا، رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا شجرتن واصلها فاطمہ، کہ میں ایک درخت ہوں اور اس درخت کی اصل کیا ہے؟ فاطمہ ہیں۔ یعنی اصل اور مرکزیت کس کو حاصل ہے؟ فاطمہ کو حاصل ہے۔ مرکزیت کسے حاصل ہے؟ فاطمہ کو حاصل ہے۔ یعنی جب اصل فاطمہ ہیں، مرکز فاطمہ ہیں، تو جب بھی خاندان اہل بیت کا تعارف کرایا جائے گا تو اصل اور مرکز کے ذریعے سے کرایا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں اور حدیث قصہ میں تعارف کرایا گیا پنجتن پاک علیہ السلام کا، اصلاً تو محمد سے کرانا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ محمد شجر ہیں اور اس کی اصل فاطمہ ہے، لہذا جب بھی تعارف کرایا جاتا ہے اصل سے کرایا جاتا ہے۔ خداوند عالم نے کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جب بھی تعارف کرایا جائے گا، کس سے کرایا جائے گا؟ اصل سے کرایا جائے گا۔ آپ کو کسی شہر جانا ہے تو آپ کسی بھی نئے انسان کو جو شہر میں آتا ہے اس کا تعارف اس روڈ سے کرائیں گے جو مین روڈ ہوگی، اس کو رنگ روڈ کہا جاتا ہے۔ کہ آپ رنگ روڈ پہ آ جائیے، رنگ روڈ کے بعد دائیں لے لیجئے، بائیں لے لیجئے اور یہاں پر آپ آ جائیے۔ اسی لیے اس کو ام الطرق کہا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ساری روڈ جو ہیں، سارے راستے جا کر وہاں پر ملتے ہیں۔ ام القری، یہاں پر میں یہ بین القوسین بات ذکر کر رہا ہوں کیونکہ اس کے آگے جو امہات المومنین کی بات ذکر ہونی ہے اس سے ربط ہے اس کا۔ ام القری مکہ معظمہ کہا جاتا ہے۔ جب خداوند عالم نے مکہ کو خلق کیا اور اس کو کہا کہ تم ام القری ہو، کسی کو جب کوئی اعزاز دیا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک عجبی اینٹ آ جاتی ہے۔ کبھی وہ حقیقتاً ہوتی ہے اور کبھی وہ تکبرانہ انداز میں ہوتی ہے۔ خداوند عالم نے جب مکہ معظمہ کو خلق کیا، خلق کرنے کے بعد کہا کہ تم ام القری ہو۔ اب جب مکہ معظمہ کی سرزمین نے کہا کہ میں ام القری ہوں تو اس نے اترانا شروع کیا۔ اب جیسے ہی اس نے اترانا شروع کیا، جیسے ہی اس نے کہا کہ من مثلی، کہ مجھ جیسا کون ہے، خداوند عالم نے کہا رک جا، کہ تو اپنے اوپر اتنا اترا رہی ہے، لیکن اگر ایک دوسری زمین نہ ہوتی تو میں تجھ کو بھی خلق نہ کرتا، لہذا اس کے صدقے میں تجھ کو خلق کیا گیا ہے۔ آپ کے اذہان اس سرزمین میں پہنچ چکے ہیں، یعنی کربلا مقدسہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو خداوند عالم مکہ معظمہ کو بھی خلق نہ کرتا، لہذا اپنے اس اعزاز ام القری پر اتنا نہ اتراؤ۔ تمہیں جو ام القری کہا گیا ہے کسی مصلحت کی بنا پر کیا گیا ہے، لیکن کربلا کو جو مقدسہ کہا گیا ہے اس کی افضلیت کی بنا پر کہا گیا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ افضلیت کی بنا پر ام القری۔ تمام چیزیں آپ دیکھ لیں، ام الکتاب کس لیے کہا گیا؟ حدیث ہے کہ جو چیز بھی قرآن میں ہے سورہ فاتحہ میں، سورہ فاتحہ میں جو ہے وہ بسم اللہ میں، آپ جانتے ہیں۔ تو بہرحال کسے کہا جاتا ہے؟ اصل اور مرکزیت کو کہا جاتا ہے۔ امام باقر علیہ السلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں شجرۃ طیبۃ رسول اللہ، کہ رسول اللہ کیا ہیں؟ ایک شجرہ طیبہ ہیں۔ فرعها علی، اس کی فرع کون ہے؟ علی ہیں۔ وعنصرها فاطمہ، اور اس کا عنصر کون ہے؟ فاطمہ ہیں۔ وثمرها اولادها ومحبیها وشیعتها، اور اس کا ثمر، اس کے پھل کون ہیں؟ ان کی اولاد ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے محب ہیں۔ عنصر کسے کہتے ہیں؟
یعنی جڑ کو عنصر کہا جاتا ہے۔ عنصر کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ جڑ کاٹ دیں گے، کتنا بھی طویل درخت ہو، کتنا بھی ہرا بھرا درخت ہو، کتنا بھی ثمردار درخت ہو، اگر آپ نے اس کی جڑ کاٹ دی، ساری ہریالی اس کی برطرف ہو جائے گی، سارے پھل اس کے گر جائیں گے، پھل درخت جو ہے سبز و شاداب باقی نہیں رہے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس چیز کے ذیل میں کہ فاطمۃ الزہرا جو ہیں عنصر ہیں کس کے؟ شجرہ طیبہ کی، جڑ ہیں کس کی؟ شجرہ طیبہ کی۔ یعنی اگر فاطمہ کو ہٹا لیا جائے تو نہ وہ شجرہ طیبہ باقی رہے گا، نہ اس کی فرا باقی رہے گی، نہ اس کے پھل باقی رہیں گے۔ لہٰذا اگر آپ کو شجرہ طیبہ کو باقی رکھنا ہے، آپ کو اس کی فرا کو باقی رکھنا ہے، میں دوسرے الفاظوں میں کہوں، اگر آپ کو محمد رسول اللہ باقی رکھنا ہے، آپ کو علی ولی اللہ باقی رکھنا ہے، آپ کو حسین شہید باقی رکھنا ہے، آپ کو زین العابدین باقی رکھنا ہے، آپ کو مہدی آخر الزمان باقی رکھنا ہے، تو فاطمۃ الزہرا کے ذکر کو باقی رکھنا ہوگا۔ جب تک فاطمۃ الزہرا کا ذکر رہے گا، محمد رسول اللہ بھی رہے گا، علی ولی اللہ بھی رہے گا، حسین شہید اللہ بھی رہے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ کیا آپ نے؟ اصل کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ اصل اگر ہٹا دی گئی تو درخت گر جائے گا، درخت سوکھ جائے گا، کچھ نہیں بچے گا، ایک کنکال رہ جائے گا وہ۔ اسی وجہ سے میرے بھائی نے حدیث پڑھی تھی نا کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما۔ اب یہاں پر وجودی اعتبار سے بحث نہیں ہے، حقیقت و اعتبار سے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ وجود کے اعتبار سے باپ مقدم ہوتا ہے، بیٹا یا بیٹی جو ہوتی ہے وہ مؤخر ہوتی ہے۔ یہاں پر عظمت، رفعت، منزلت اور فضیلت کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے۔ فاطمہ جو ہیں ام المعصومین ہیں، فاطمہ ام العطرۃ الطاہرہ ہیں، فاطمہ ام الائمہ ہیں، فاطمہ ام ابیہا ہیں، فاطمہ ام الانبیاء ہیں، فاطمہ ام الرسول ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ام الانبیاء ام الرسول اس لیے ہیں کہ تمام شریعتوں کی اصل کون ہے؟ محمد رسول اللہ ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ تمام شریعتوں کی اصل کون ہے؟ محمد رسول اللہ ہیں، اور محمد کی اصل کون ہے؟ فاطمہ ہیں۔ لہذا اگر تمام شریعتوں کی بقا محمد کے وجود کے اوپر منحصر ہے تو محمد کے وجود کی بقا فاطمہ کے وجود پہ منحصر ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ معنی ہے اصل و مرکزیت کے، جس کی بنا پر خاندان اہل بیت میں جناب سیدہ کی جو حیثیت ہے وہ مرکزیت کی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی رسالت کا دامن تھامے لیکن سیدہ کا دامن نہ تھامے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی علی علی کرے لیکن سیدہ کی عظمت کو نہ سمجھے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اصل کو چھوڑ کر فرع کے دامن کو تھامنا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ دوسرے معنی جو ام کے ہیں وہ کس کے ہیں؟ ماں کے ہیں۔ اس کے لیے روایات بھی وارد ہوئیں کہ ماں کا لقب کیوں دیا رسول اللہ نے، اور علماء نے اس کی تعویلات بھی بیان کی ہیں۔ فاطمہ ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں۔ اس کے لیے آپ دیکھیں کہ شریعت اسلامی کے اندر ماں کی حیثیت کیا ہے، ماں کسے کہتے ہیں۔ خود رسول خدا کا ارشاد ہے کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو وہ ماں ہوتی۔ کتنی رحیم اور شفیق ہوتی ہے ماں، شفقت پائی جاتی ہے۔ خود احادیث میں وارد ہوا کہ ماں کے اندر، اللہ کے اندر جو رحمانیت کا جذبہ ہے اس کا صرف 70 گنا، 70 جو ہے وہ 100 اگر اس کے پاس ہے خداوند عالم کے پاس تو 70 ماں کے پاس ہے، باقی سب خداوند عالم 100% جو ہے خداوند عالم کے پاس، 70 گنا جو ہے وہ صرف جو ہے ماں کے پاس ہے۔ بلکہ یوں کہوں، میں نے اشتباہ کہہ دیا کہ 1% صرف جو ہے وہ رحمانیت کس کے پاس ہے؟ ماں کے پاس ہے۔ جو شفقت جو خداوند عالم کی 100% ہے اس میں صرف 1%، 1% جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ ماں کے پاس ہے۔ جب ماں کے پاس 1% ہے، اور ہماری ماؤں کو مولا سلامت رکھیں، ان کو طول عمر عطا کریں، کہ
کوئی بھی پریشانی ہو جائے. بہت سے افراد یہاں پر صاحب اولاد بھی ہوں گے, ان کی چھوٹی بچیاں بھی ہوں گی. ماں کے سامنے اگر ذرا سی بھی پریشانی, ذرا سی کھانسی آ جائے, ذرا سا بخار ہو جائے, ذرا سا نزلہ ہو جائے, کوئی درد ہو جائے, بلکہ صرف بچہ چیخ بھی دے تو ماں مضطرب ہو جاتی ہے, ماں پریشان. اس کی میں ایک تمہید باندھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ماں کا لقب کیوں دیا. ماں کی عظمت دیکھیں آپ, اتنی زیادہ عظمت. یہی عکاسیت دیکھی گئی جناب شہزادی کے اندر اپنے باپ کے لیے, جبکہ باپ خود رحمت للعالمین ہیں. جب تمام مکے والوں نے رسول خدا سے تعلق ختم کر دیے تو جو انسیت بخشتی تھی رسول خدا کو وہ فاطمۃ الزہرا تھی. جب رسول خدا رنجیدہ ہوتے تھے تو ایک ماں کی طرح جو شفقت عطا کرتی تھی فاطمۃ الزہرا تھی. جب رسول خدا کو کوئی اذیت ہوتی تھی تو اس اذیت کو برطرف کرنے والی کون ہوتی تھی؟ فاطمۃ الزہرا ہوتی تھی. یہ ہے مرتبہ ماں کا, جو ماں کی عکاسیت جناب شہزادی کے اندر دیکھی جاتی تھی. تو کیوں کہا ام ابیہ؟ ٹھیک ہے, عام طور سے ہوتا ہے کہ ہر بیٹی اپنے باپ سے محبت کرتی ہے. کون سی بیٹی ایسی ہے جو اپنے باپ سے محبت نہیں کرتی ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر باپ کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ بیٹی اس کو حل کرتی ہے. اس کے سر میں درد ہو, اس کے مطلب کوئی بھی پریشانی ہو, کوئی چاہے وہ جسمانی پریشانی ہو اور چاہے وہ روحانی پریشانی ہو, اگر بیٹی باسلیقہ ہے تو وہ اپنے باپ کی پریشانی میں پریشان ہو جاتی ہے اور وہ یہ پوری کوشش کرتی ہے کہ میرے باپ کی پریشانی دور ہو جائے. تو رسول خدا آپ نے اتنا بڑا اعزاز کیوں دے دیا شہزادی کو؟ یہ تو ہر بیٹی کے اندر ہوتا ہے. لیکن میں نے ابتدا میں کیا کہا تھا آپ کے سامنے کہ رسول احساسات, مروت اور رواداری سے بالا بات کرتا ہے. یعنی اگر وہ کسی کو کوئی لقب دے رہا ہے تو اپنے احساسات اور اپنی رواداری میں نہیں دے رہا ہے کہ رسول خدا ہیں تو انہوں نے اپنی بیٹی کو ام ابیہ کہہ دیا. نہیں, کیونکہ رسول جو ہے وہ وما ینطق عن الہویٰ کے حصار میں بات کرتا ہے تو ام ابیہ کہا ہے تو یعنی اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. آپ کی خدمت میں عرض کریں, اب اس مقصد کو ڈھونڈنے کے لیے ہم چلتے ہیں قرآن مجید کی طرف. اٹھائیں قرآن, کھولے پارا, نکالے سورہ اور پڑھے آیت. النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم, کہ نبی جو ہے مومنین کے نفوس سے زیادہ بالا تر ہے اور نبی کی زوجہ جو ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں. اب جب یہ اعزاز اور یہ لقب کس کو دیا گیا؟ نبی کی بیویوں کو دیا گیا. جب نبی کی بیویوں کو یہ پتا چلا کہ ہمیں قوم کی ماں کہہ دیا گیا ہے, امت کی ماں کا لقب دے دیا گیا ہے, امت کی ماں کا اعزاز دے دیا گیا ہے, تو کچھ کم ظرف بھی تھیں اس میں جنہوں نے اترانا شروع کیا کہ ہمیں تو ام المومنین کہا جانے لگا ہے, ہمیں تو امت مسلمہ کی ماں کہا جانے لگا ہے. لیکن اشارہ کرتے ہوئے, تنزیہ لہجے میں تانا دیتے ہوئے شہزادی کی طرف اشارہ کیا کہ ہم تو ام المومنین ہیں, لیکن شہزادی کو کوئی لقب نہیں دیا گیا. جب شہزادی کو یہ طنز دیا گیا, یہ تانا دیا گیا, شہزادی رنجیدہ ہوئی. شہزادی کے اس رنج کو رسول خدا نے دیکھا. رسول خدا نے کہا کہ بیٹی گھبرانا نہیں, ان کو خداوند عالم نے ام المومنین کہا ہے تو تم ام ابیہ ہو. اور یہی فرق ہے ام المومنین اور ام ابیہ میں کہ ام المومنین میں بہت سارے افراد شامل ہیں لیکن ام ابیہ پوری کائنات میں صرف ایک ہے. ام ابیہ پوری کائنات میں ایک شخصیت ہے, وہ ہے صرف فاطمۃ الزہرا. ام المومنین میں کچھ ایسی بھی مل جائیں گی جو مومنین کے درمیان بھڑکانے کی کوشش کرتی ہیں. ام المومنین میں کچھ ایسی بھی مل جائیں گی جو آ کر جنگ کرتی ہیں مومنین سے. ام المومنین میں کچھ ایسی مل جائیں گی جو اپنے شوہر کو اذیت دیتی ہیں. لیکن یہ ام ابیہ ہے جو اس اذیت کو برطرف کرنے کے لیے ماں کی شفقت دکھاتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. توجہ کی آپ نے؟ ہیں ام المومنین, ٹھیک ہے, ازواج رسول کا احترام کرتے ہیں, عزت ہے, ایک مقام ہے, لیکن ازواج رسول کو بھی اپنے احترام کا خیال رکھنا چاہیے نا. جو ان کے افضلیت ہے اس کو آپ باقی رکھیں کہ ہر انسان اپنی قدر و قیمت خود جانتا ہے. اگر عزت کروانا ہے
تو اسی رویے کو اختیار کرنا ہوگا۔ حدیث ہے، کسی نے آ کے کہا، معود ذہنی آپ کے ام المومنین میں کس کو کہہ رہا ہوں، کہ آپ سب کی فضیلت بیان کرتی ہیں لیکن علی اور فاطمہ کی نہیں بیان کرتی ہیں، اور اگر بیان بھی کی جاتی ہے تو منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت اظہار بغض کیا کہ جس طرح سے محبت رسول خدا علی سے کرتے تھے، جس طرح سے محبت رسول خدا فاطمہ سے کرتے تھے، مجھ سے نہیں کرتے تھے، اور مجھے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یعنی حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ تو یہ ہیں ام ابیہا۔ یہ کون ہیں؟ رحمت للعالمین کی ماں ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کہ ماں کا مقام کیا ہے، میں اس ایک فقہی مسئلے کے اعتبار سے آپ کے سامنے واضح کروں اور انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے کہ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت، ماں جس کے لیے قرآن مجید میں، یعنی والدین کے لیے اس میں ماں بھی شامل ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ اپنے والدین کے لیے اف نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو بھی نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے نرم خوئی سے پیش آؤ، ان سے جب بات کرو تو تمہارے مزاج میں نرمی ہونی چاہیے۔ یہ ماں ہے، اتنی شفیق ہوتی ہے ماں کہ ہم کچھ بھی کر لیں، یہ ہماری نااہلی ہوتی ہے کہ ہماری ولادت سے لے کر ہمیں جوانی تک پروان چڑھانے میں ماں اپنے آپ کو بھول جاتی ہے، لیکن ہم جب جوان ہو جاتے ہیں، ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ بڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں ماں کے احترام کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ تو لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کے اندر خداوند عالم نے رحمانیت کے جذبہ ڈالا ہے لہذا یہ ہم سے محبت کرتی ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ تو ماں کون ہے؟ اتنی عزت دینے والی ماں، اتنی شفیق ماں، اتنی رحیم ماں، جب ہم اس کو کچھ بھی کہتے ہیں لیکن وہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیتی ہے، اپنی زبان خاموش کر لیتی ہے، اپنے آپ کو چپ کرا لیتی ہے، لیکن ہمیں کچھ نہیں کہتی ہے۔ لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جہاں پر ماں بھی جو ہے ہم سے غضبناک ہو جاتی ہے۔ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جہاں ماں ہم سے غضبناک ہو جاتی ہے۔ جب غضبناک ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ماں ہم سے بات کرنا چھوڑ دیتی ہے، ماں ہماری باتوں کا جواب نہیں دیتی ہے، ماں جو ہے ہماری طرف منہ نہیں کرتی ہے۔ اسے کیا کوئی نہ کوئی ایک ایسا فعل، اللہ نہ کرے کہ ہم سے اپنی ماؤں کے حق میں ایسا فعل صادر ہو کہ جس کی وجہ سے ہماری مائیں ہم سے غضبناک ہو جائیں۔ جائے کہ فاطمہ الزہرا تو کوئی نہ کوئی ایک ایسا فعل انجام دیا جس کی وجہ سے ماں غضبناک ہو گئی۔ ٹھیک ہے، ماں غضبناک کوئی بات نہیں، نماز پہ نماز چل رہی ہے، روزے پہ روزے رکھے جا رہے ہیں، صدقے پہ صدقہ دیا جا رہا ہے، یعنی تمام طرح کی عبادات جو ہوتی ہیں وہ انجام دی جا رہی ہیں، کار خیر بھی کیا جا رہا ہے، لیکن گھر کے اندر جو ماں موجود ہے اس کو راضی نہیں کیا جا رہا ہے۔ اب آپ آ جائیں، صرف فقہ جعفریہ نہیں، امت مسلمہ کے اندر جتنی بھی فقہ پائی جاتی ہیں، تمام مکتب فکر سے پوچھ لیجئے کہ ماں ناراض ہو اور نماز پڑھتے رہیں تو کیا قابل قبول ہے؟ ماں ناراض ہو اور روزہ رکھتے رہیں کیا قابل قبول ہے؟ ماں ناراض ہو ہم کار خیر کرتے رہیں قابل قبول ہے؟ ماں ناراض ہو ہم صدقہ دیتے رہیں قابل قبول ہے؟ ماں ناراض ہو اور ہم تمام طرح کا دوسرے کار خیر کو انجام دیتے رہیں کیا قابل قبول ہے؟ تمام مکاتب فکر کے علماء و فقہا ایک زبان ہو کر یہ جواب دیں گے کہ جب تک تمہاری ماں تم سے راضی نہیں ہو جائے گی تمہارے کوئی بھی اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے، تمہارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ توجہ کی اذان محترم، یہ ہماری عام مائیں ہیں جن کے اندر خداوند عالم نے اپنی رحمانیت کا صرف ایک مرحلہ رکھا ہے، جو ہم سے ناراض ہو جاتی ہے، ہم سے منہ پھیر لیتی ہے، ہم سے بات نہیں کرتی ہے تو ہمارے سارے اعمال ہمارے منہ پر مار دیے جاتے ہیں۔ تو وہ شہزادی جو خداوند عالم کی رحمانیت کا سراپا مظہر ہو، وہ شہزادی جو معصومہ ہو، وہ شہزادی جو اپنے باپ کی ماں ہو، اگر وہ کسی سے ناراض ہو جائے، اگر وہ کسی سے منہ پھیر لے، اگر وہ کسی کے سلام کا جواب نہ دے تو اس کا آخرت میں کیا حشر ہوگا مجھے نہیں معلوم۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
عام ماؤں کا یہ مرحلہ ہے، یہ مرتبہ، یہ مقام ہے، یہ منزلت ہے کہ اگر وہ ناراض ہو جائیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ لوگ جن سے شہزادی ناراضگی کی حالت میں گئی ہیں، جن کے سلام کا جواب نہیں دیا، جن سے منہ پھیر لیا، جن کے لیے یہ ناراضگی کی حد ہوتی، مطلب شہزادی سے زیادہ شفیقہ کون ہو سکتا ہے؟ جو اپنے شفیق باپ کی بیٹی ہو، اس سے زیادہ شفیق کون ہو سکتا ہے؟ جز ہے نا، تو جو شفقت کا مرتبہ رسول کے پاس ہے، وہی شفقت کا مرتبہ شہزادی کے پاس ہے۔ کیوں کہا کہ ابوالحسن رات کی تنہائی میں غسل و کفن دینا، یہ ناراضگی تو ہے۔ ہاں عزیزوں، ام ابیہا یہ کم اعزاز و لقب نہیں ہے۔ صاحب آپ سنتے رہتے ہیں اور سن رہے ہیں اور سنیں گے، چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ کون ہے یہ شہزادی؟ ماں کا لقب کیوں دیا؟ احترام کرتے تھے نا کہ جب بھی شہزادی آ جاتی تھیں اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، شہزادی کو بوسہ دیا کرتے تھے، پیشانی کو چوما کرتے تھے، ہاتھ کو بوسہ دیا کرتے تھے اور اپنی جگہ پر بیٹھایا کرتے تھے۔ یہ وہ شہزادی ہیں کہ جن کے احترام میں رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے، لیکن بعد رسول اسی شہزادی کو دربار میں کھڑا کر دیا گیا۔ ہاں وہ شہزادی جس کے احترام میں اس کا باپ کھڑا ہوتا تھا، اسی کو دربار میں کھڑا کیا گیا۔ ہاں یہ وہ شہزادی ہیں جن کے ہاتھوں کو بوسہ دیا جاتا تھا، رسول بوسہ دیا کرتے تھے، بعد رسول انہی ہاتھوں پر تازیانے مارے گئے ہیں۔ ہاں یہ وہ شہزادی ہیں کہ جن کے ذریعے سے رسول کو ٹھنڈک ملا کرتی تھی نا، سینے سے لگاتے تھے تو ٹھنڈک ملتی تھی نا، بعد رسول اسی سینے میں کیل ڈال دیا۔ اللہ اکبر، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں۔ آج شہادت کی تاریخ ہے۔ ہاں کیسے کیسی مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں شہزادی کے اوپر، جسمانی مصیبتیں بھی ہیں، روحانی مصیبتیں بھی ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، تاریخ میں نے دو ایسی شخصیتیں دیکھی ہیں جو جوان تو تھیں لیکن جوانی کے عالم میں بوڑھی نظر آتی تھی۔ ایک شہزادی کونین، ایک امام سجاد۔ ہاں جب مدینے سے چلے تھے امام سجاد، جوانی کا عالم تھا، لیکن جب شہزادی دربار سے لوٹی ہیں تو ان پر بھی ضعیفی طاری ہو گئی ہے۔ بیت الشرف میں تشریف لائیں، ابوالحسن موجود ہیں۔ کہا ہے معظمہ آپ کون ہیں؟ کہا ابوالحسن تم نے مجھے نہیں پہچانا۔ ادھر سجاد مدینے لوٹ کر آتے ہیں، ام سلمہ آتی ہیں، میرا سجاد کہاں ہے؟ ام زینب نے کہا نانی اماں یہ رہا آپ کا سجاد۔ ہائے سجاد یہ ضعیفی کیسے طاری ہو گئی؟ اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا، خداوند عالم اناسو قیمت آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کی عظمت کیا ہے یہ صرف خداوند عالم جانتا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، شہزادی جس کو در و دروازے کے درمیان پیس دیا گیا، جس کا احترام رسول خدا کیا کرتے تھے، جس کو نازوں سے پالا تھا، جس دروازے پہ آ کر سلام کیا کرتے تھے، اس دروازے میں آگ لگا دی گئی۔ میں آخری بات پڑھوں گا اور آپ کی رحمت کو تمام کرتا ہوں۔ ہاں وہ شہزادی، دو شخصیتیں مجھے ایسی دیکھی تاریخ میں کہ جن کے جنازے کے وقت امام نے چیخ مار کر، جن کے غسل و کفن کے وقت امام نے چیخ مار کر گریہ کیا ہے۔ ہاں ایک کون شخصیت ہے؟ ایک پانچویں امام ہیں۔ دوسری کون شخصیت ہے؟ امام امیر المومنین ہیں۔ جب مولا سجاد کو امام باقر علیہ السلام غسل دے رہے تھے، چیخ کر گریہ کرنے لگے۔ صحابیوں نے پوچھا کہ اے مولا آپ کا گھرانہ تو صبر کے لیے مشہور ہے، آپ کی چیخ مارنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا میں جو اپنے بابا کو غسل دے رہا تھا، میرے بابا کی پشت پر ایسے زخم تھے جیسے ابھی ابھی ان کو زخم دیے گئے ہوں۔ امیر المومنین
امیر المومنین سے بڑا صابر کون ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے بڑے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے لیکن کبھی امیر المومنین نے چیخ مار کر گریہ نہیں کیا ہے۔ ہاں جب شہزادی کو غسل کفن دے رہے ہیں، چیخ مار کے گریہ کرے ہیں۔ آپ اس شہزادی کی شفقت کو ذرا توجہ کریں، اس شہزادی کی شفقت کو ذرا ذہن میں رکھے کہ کوئی بھی زوجہ اپنے شوہر سے کوئی بات نہیں چھپاتی ہے۔ ہاں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو صرف شوہر ہوتا ہے جس کو وہ اپنی تکلیفیں بتاتی ہے، چاہے وہ کسی طرح کی تکلیف ہو۔ اب ذرا شہزادی کی غیرت مندی کو توجہ کریے گا، تینوں روایتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ اکثر تاریخ جو بتاتی ہے کہ 90 دن کی تین ہے نا، 90 دن کے بعد شہادت ہوئی ہے نا، 90 دن تک شہزادی امیر المومنین کے ساتھ ہے، لیکن امیر المومنین کو نہیں بتایا کہ میری پسلیاں ٹوٹ چکی ہے۔ ہاں عزیزو، کیونکہ امیر المومنین کے بارے میں جانتی ہے کہ ابوالحسن پر ایسے ہی بہت زیادہ مصائب ہیں، میں اپنی تکلیف بتا کر مصیبت کو بڑھانا نہیں چاہتی۔ ہاں عزیزو، دو شہزادی کائنات میں ایسی ہیں جن کے بابا سید و سردار ہیں، لیکن اتنی ہی زیادہ اذیت ان شہزادیوں کو دی گئی ہے۔ ایک کون ہیں؟ ایک جناب سکینہ ہیں جن کے بابا سردار جوانان جنت ہیں۔ دوسری شہزادی کونین ہیں جن کے بابا کون ہیں؟ سردار انبیاء ہیں، لیکن دونوں کی آنکھیں بند ہونے کے بعد دونوں شہزادیوں کو بہت ترسایا گیا، بہت مصائب برپا کیے گئے۔ ہاں عزیزو، آپ کے سامنے آخری جملات پڑھ رہا ہوں، آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں۔ شہزادی بھی گریہ کرتی تھی، سکینہ بھی گریہ کرتی تھی۔ سکینہ جب گریہ کرنا چاہتی تھی تو تازیانہ مارا جاتا تھا، شہزادی گریہ کرتی تھی، مدینے والے شکوہ کیا کرتے تھے۔ ہاں جب بھی سکینہ رونا چاہتی تھی، کبھی تماچا مارا جاتا تھا، کبھی تازیانہ مارا جاتا تھا، لیکن شہزادی کونین کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، شہزادی میں خطا کار ہوں، مجھے معاف کریے گا۔ کم سے کم آپ کے لیے امیر المومنین نے بیت الحزن تو بنا دیا تھا جہاں پر جا کر آپ دل کھول کر گریہ کر سکتی تھی، لیکن آپ کی پوتی سکینہ حامر سے مر گئی لیکن باپ پر گریہ نہ کرنے دیا گیا۔ الا لعنۃ اللہ القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول عطا فرما۔ پروردگارہ، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاعت کاملہ عطا فرما، جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت عطا فرما۔ ہم یہاں پر علم حاصل کرنے آئے، ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس علم کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ہماری دعاؤں میں سب سے اہم دعا یہ ہے کہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہم کو ان کے اوان انصار میں شمار عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔